الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فیما بقی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان نکاح کے فضائل و آداب کے متعلق ہے. اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کی جو عمومی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ساتھ مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا جو دائمی تعلق قائم ہوتا ہے، رشتہ بنتا ہے، اس رشتے کو عموماً نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن عظیم الشان میں سب سے پہلے ہم کسی موضوع اور عنوان کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق قرآن کریم نے کیا احکامات صادر فرمائے ہیں. نکاح کے بارے میں جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری آیات ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ نکاح کا جو رشتہ ہے انتہائی مقدس رشتہ ہے، اور جب سے یہ انسانیت قائم ہوئی، اس دنیا پہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی ایک مرد اور ایک عورت کے پاکیزہ تعلق کی بنیاد پر اس نسل انسانی کو آگے پھیلایا ہے. چنانچہ جتنے بھی انبیاء کرام جو انسانیت میں سب سے زیادہ مقدس اور پاک باز ہستیاں ہوتی ہیں، وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام انبیاء کرام اللہ رب العالمین ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے میرے حبیب آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کو بھی ہم نے اولاد اور بیویاں عطا کی. گویا کہ تمام انبیاء کرام انہوں نے نکاح بھی کیے
اور صرف ایک ایک نہیں، بہت سارے انبیاء نے بہت زیادہ نکاح بھی کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمتوں سے بھی نوازا، اور انہوں نے ایک خانگی اور گھریلو زندگی خوبصورت انداز میں نہ صرف یہ کہ گزاری، بلکہ ساری انسانیت کے لیے وہ ایک رہنمائی بھی فراہم کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی حکم دیا کہ فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو خواتین تمہیں اچھی لگیں نکاح کرو، 2 بیویاں رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو کسی مالی مجبوری کی بنا پر، حالات کی کشیدگی کی بنا پر وہ ابھی نکاح نہیں کر سکتے، تو جب تک وہ نکاح نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تمہارے میں سے وہ لوگ جو بغیر نکاح کے ہیں، جو ایسے لوگ جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے، یا انہیں طلاق ہو گئی ہے، یا وہ ان کی زوجین میں سے کوئی فوت ہوا ہے، بغیر نکاح کے ہیں، تو ان کے نکاح کرواؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نکاح جو ہے یہ انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور انسانوں کی پاک دامنی کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ خود بھی نکاح کرو، اور جو تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے، بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں، ان کے بھی نکاح کرواؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اور فضائل بھی بیان کرتے ہوئے حکم دیا کہ نکاح کرو، اس پاکیزہ رشتے کو قائم کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سارے انبیاء نے ان 4 چیزوں کو پسند فرمایا۔ ان میں ایک ہے خوشبو کا لگانا، التعطر والنکاح، خوشبو انبیاء کو پسند تھی، نکاح کرنا انبیاء کو پسند تھا، اور والسواک، مسواک کرنا، اور والحیا، حیا اور پاک دامنی، یہ انبیاء کا شیوا تھا، انبیاء کو بہت پسند تھا باحیا زندگی گزارنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نکاح کرنا، کروانا اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، اسے چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے، وہ اپنا جوڑا تلاش کرے، نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس نکاح کے فائدے ہیں، اور ایک فائدہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نظر میں حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ اغض للبصر، یہ نکاح اس کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، کیونکہ عموماً جب انسان پہ شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، خواہشات اس پہ غالب آ جاتی ہیں، تو وہ بد نظری جو پہلا سٹیپ ہے بدکاری کا، اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب نکاح کرو گے تو اغض للبصر، اور دوسری چیز اس نکاح کا جو فائدہ حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اس سے تمہاری عصمتوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری عصمت کی حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ ہے نکاح کرنا۔ سامعین محترم، ایک حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام موجود تھے، فرمایا کہ وہ شخص، وہ مرد مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے پاس، اگر وہ شخص مالدار ہے تو تب بھی اسے مسکین کہیں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل وہ مسکین ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ عورت بھی مسکین ہے جس کا خاوند نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مالدار ہے تب بھی اسے مسکین کہیں گے؟ فرمایا وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی مسکین ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو، یعنی مسکین کا مطلب محتاج ہوتا ہے نا، اور جب محتاج جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، پھر وہ دوسرے در کھٹکھٹاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو شخص بغیر نکاح کے ہوگا تو وہ جب اسے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ پھر مسکین کی طرح ہی ہوگا۔ تو اس لیے سامعین محترم، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے عکاف نامی، ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے لیکن ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی اور اس کے اعلی کار ہو، کہ جب تمہیں استطاعت بھی موجود ہے، مالدار بھی ہو، تو تمہاری بیوی کیوں نہیں ہے، یا تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو سامعین محترم، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ایسے لوگوں پر کہ جو استطاعت کے باوجود نکاح نہیں کرتے اور سنگل رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے جس کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جو بنیادی اکائی ہے خاندان کی جسے ہم نکاح کہتے ہیں، وہ اس خوبصورت ماحول اور معاشرہ اس نکاح کے نتیجے میں پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کے کچھ شرائط بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اس کے فضائل چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ رشتے کا انتخاب کرتا ہے، بنیادی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے کے انتخاب میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دیکھے کہ وہ اپنے لیے یا اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے وہ کیسے رشتے کا انتخاب کرتا ہے، وہ صالحین کا انتخاب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو نکاح کے لیے جب اس کا انتخاب کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اور اس کا دین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دین والی عورت کا انتخاب کرو۔ مال کو، حسن و جمال اور خاندان کو اس لیے نہ دیکھو، یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ باعث فخر و غرور نہیں ہے اور دائمی بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جس عورت کا ہم نے خوبصورتی کی بنیاد پر انتخاب کیا، کل اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو، کوئی ایسی وجہ ہو جائے، اس کا حسن ختم ہو جائے۔ لیکن اخلاق اور دین اور سیرت اور کردار جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے، یہ انسان کی خوبصورتی، جو روحانی خوبصورتی ہے، اس کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیتوں کو درست کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے نکاح کو کرنا، سنت رسول اور انبیاء کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکاح کرنا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ ان نکاحوں میں زوجین، جو جوڑا آپس میں بنتا ہے، وہ ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھیں۔ اور نکاح کا اعلان کرنا، اور اسی طرح اپنے سرپرست کی موجودگی میں نکاح کرنا۔ آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی اور سرپرست کی موجودگی میں، جس ماں باپ نے
اولاد کو پالا پوسا ہے، جوان کیا، اس قابل بنایا، ان کو ہم بیک فوٹ پہ رکھ کے اور ہم اپنی مرضی کریں؟ ضرور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کو بھی کہ وہ اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، لیکن اولاد کو بھی اپنے بڑوں کا احساس کرنا، ان کا احترام، ان کی عزت، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اور دیگر جو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو جاتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ احترام اور اس کی والدین کی سرپرستی، اپنے بڑوں کی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بہت زیادہ حکمتیں، ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں نکاح کو چونکہ مشکل بنا دیا گیا۔ دیکھیں آپ نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا بے حیائی رکے گی، بے حیائی ختم ہوگی، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی، اور نکاح کو مشکل بنانے والی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک ایسی چیز ہے جہیز کی، جو ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ڈیمانڈیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ سوچیں ایک شخص آپ کو اپنی بیٹی دے رہا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا الگ کر کے آپ کو دے رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہم بیٹی دینے والے سے ہی ڈیمانڈیں کرتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے بچیاں گھروں میں وہ ان کی عمر گزر جاتی ہے، لیکن ان کے لیے رشتے پھر ملتے نہیں ہیں۔ چونکہ ہم نے جیسے ابھی عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ مال کو، حسن و جمال کو، ان چیزوں کو نہ دیکھو، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ اخلاق، کردار اور سیرت کو کوئی نہیں دیکھتا، لہذا وہ نقصان جو ہوتا ہے اس کا اولاد کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی، جو ہمارے ہاں رسوم و رواج، اور اگر نکاح کو سستا کیا جائے، آسان کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے ہم نے بہت زیادہ دولت اور ٹھاٹ مار یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کے لیے ہم پیسے جوڑتے ہیں، قرض اٹھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور جتنی دیر میں ہم ایک بچے کا یا بچی کا نکاح کر کے اس کا قرض اتارتے ہیں، دوسری بھی اپنے حد سے، عمر سے آگے گزر چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جتنا ہم منکرات میں پڑیں گے، فضول خرچوں میں پڑیں گے، ہم اپنا اور اپنی اولاد کا نقصان ہی کرتے رہیں گے۔ شریعت نے بہت آسان ان چیزوں کو رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بابرکت وہ نکاح ہے جو سادگی سے کیا جائے، جس میں تکلفات نہ ہوں۔ تو اس لیے فضول خرچوں سے اجتناب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سامعین محترم، نکاح کے مقاصد جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ ایک مقصد ایک مسلمان کے نکاح کرنے کا وہ کیا ہے؟ کیا نکاح کا مقصد محض جنسی تسکین ہے؟ بالکل نہیں۔ نکاح ایک بہت مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجاوری سمجھ کر جب ہم نکاح کریں گے تو یہ ایک عبادت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، اور آپ دیکھیں جو سنت کی جو پیروی کرتا ہے، سنت پہ جو عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، اور اس پہ وہ عند اللہ ماجور ہوتا ہے۔ اور اس نکاح کے نتیجے میں جب زوجین، جب خاوند شوہر اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، ایون کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں میاں بیوی کے، اس میں بھی اللہ انہیں ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں بھی ثواب؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر یہ ناجائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو اس سے گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ فرمایا بالکل۔ فرمایا کہ اگر اس نے جائز طریقے سے اپنی حقوق زوجیت ادا کی ہے تو اس پہ اس کو ثواب بھی ضرور ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا مقصد بہت اعلیٰ ہے۔ اور دوسرا جو مقصد ہے تقوی کا حصول، جیسا کہ ہر عبادت کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نکاح کا مقصد بھی ہے کہ اپنے آپ کو بے راہ روی سے بچانا۔ اور آج کا جو دور ہے انتہائی پرفتن دور ہے، اور اس دور میں بدکاریوں سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے، لہذا جتنا ہم نکاح کو عام کریں گے، نکاح کی طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ بدکاریاں جو ہے وہ کم ہوتی جائیں گی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو ہے اس کی اہمیت پہ زور دیا. جیسے کہ آپ نے دیکھا مسکین کہا گیا اس شخص کو, اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ جب استطاعت ہے تو تم نکاح کیوں نہیں کرتے. اور دیکھیں اس نکاح کے جو اہم مقاصد ان میں جو جنسی تسکین ہے, یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا, تمہارا جوڑا پیدا کیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو. دونوں سکون کے محتاج ہیں. اور آپ جانتے ہیں جو ریلیشنز وداؤٹ نکاح ہوتے ہیں, جو محض فرینڈشپ کی بنیاد پہ بنتے ہیں, ان میں سکون کبھی نہیں آتا. جنسی تسکین تو وہ کر لیتے ہیں لیکن سکون وہ میسر نہیں ہوتا. سکون جس چیز کا نام ہے وہ حلال میں ہے, وہ نکاح میں ہے. تو سامعین محترم, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری عصمتوں کی حفاظت فرمائے, اور نکاح جو ہے اس کو عام کرنے کی, اس کو آسان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اس لیے فرمایا کہ نکاح کے اعلان کرو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور نکاح کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا